الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ تابناک ہے، اور آپ کی مبارک سیرت ہماری زندگیوں، ہمارے شب و روز اور ہمارے کردار و اخلاق کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور عہد ہمایوں، اس پر بہت لوگوں نے لکھا اور سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے، حضور کے غلاموں نے، اصحاب نے، حضور کے خاندان کے لوگوں نے، اور عمومی طور پہ کسی شخص کا تذکرہ اس کے متبعین، اس کے محبین، اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو اور حضور کی عظمت کے عنوانات کو صحابہ نے موضوع سخن بنایا۔ کتب احادیث میں باقاعدہ حضور کے شمائل کے، حضور کے اخلاق کریمانہ کے، حضور کی مبارک سیرت کے عنوان باندھے اور سیرت پر مشتمل باقاعدہ کتب تصنیف ہوئیں اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ اپنوں نے ہی نہیں، بیگانوں نے بھی حضور کی سیرت پر بہت کچھ لکھا، کہا، بولا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو سارے لوگ مان لیتے ہیں لیکن 3 لوگ کم مانتے ہیں۔ عمومی طور پہ کسی شخص کی گھر والی اس کی عظمت کی قائل ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، جسے شریکہ برادری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو ساری دنیا مان لے، شریک نہیں مانتے۔ اور تیسرا جو نہ ماننے والا عنصر ہے، وہ گہرے دوست اور یار ہوتے ہیں، چونکہ وہ کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دشمن مل جائے پر لنگوٹیا نہ ملے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی 3 لوگ تھے۔
حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پہ ایمان لاتی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ حضور پہ ایمان لاتے ہیں، اور حضور کے گوڑے دوست حضرت صدیق اکبر حضور پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا ایمان لانا حضور کے کردار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کس طرح نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، حضور کی سیرت کے عنوانات کو سب نے بیان کیا ہے، اپنوں نے تو بیان کیا ہی کیا ہے، غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ مستشرقین نے باقاعدہ حضور کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، معاندین اسلام نے بھی حضور کی عظمتوں کو مانا ہے، اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہی ہوتا ہے جو دشمن مانے۔ لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا وہ عنوان رکھنے جا رہا ہوں جو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم نشین، حضور علیہ السلام کی رازدار اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مونس اور غمخوار خاتون ہیں، بلکہ حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر باقاعدہ 1 سال عام الحزن کے طور پہ بسر کرتے ہیں، دکھ کا سال، غم کا سال۔ ان کے انتقال سے حضور علیہ السلام کافی بے چین ہوئے، ان کے وصال کے بعد جانور ذبح کرتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا ان سے جو تعلق تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، تو میں نے ایک دن کہہ دیا، حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، عمر کی کثرت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، اور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ گئیں تو کہا کہ والدہ ماجدہ نے یہ چادر طلب کی ہے، تو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ چادر کرنی کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے گئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے، مجھے لگتا ہی ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ حضور کی زوجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت بن جائے گی۔ کہا میں اس لیے اس چادر کی طلب کی ہے۔ تو آقا کریم کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی وہ بھی دے دیتا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ نکاح کے بعد مرد جب عورت کے حجلہ عروسی میں جاتا ہے تو اس کو حق مہر ادا کرتا ہے، لیکن کائنات نے یہ عجیب منظر سنا کہ جو ہی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں تشریف لے گئے نکاح کے بعد، تو انہوں نے سارا سامان رکھا ہوا تھا، سارے درہم و دینار جمع کر کے، وہ سونے کی اشرفیاں اور سارا سامان رکھا تھا، جو ہی حضور آئے قدموں میں ڈال دیے، کہا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے بڑا نفع دیا، اور آپ نے اس مال سے لوگوں کی مدد کی، اعانت کی، اور اسلام کی تقویت کا سبب بنا وہ مال۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر حضور کی قربت کسے میسر رہی، اور کون حضور کو ان سے بہتر جانتا تھا؟ آپ آئیے ذرا کہانی سنیے حضور کی سیرت کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، میں ان کا ذکر چھڑا ہے تو کئی پرتیں کھلنے لگی ہیں ان کی عظمتوں کی۔ جب حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن حضور وہاں کئی دن گزارتے تو انہیں خیال آتا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہوگا، تو یہ کھانا لے کر کے پیچھے جاتی۔ جن لوگوں نے غار حرا کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کس بلندی پر ہے اور وہاں جانا کتنا مشکل ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کا کھانا لے کر غار حرا کی طرف جا رہی ہیں تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ سالن بھی ہے، اور جب وہ آئیں تو رب کہتا ہے میرا سلام دے دینا۔ اللہ اکبر، اپنی زوجہ محترمہ کو میرا سلام دے دینا۔ راہ حق پہ چلنے والے اور راہ حق پہ سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلقین اگر ان کے ہم مزاج ہو جاتے ہیں اور ان کے ہم فکر ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو بھی کتنا صلہ دیتا ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ جب جواہر البہار فی فضائل النبی المختار لکھنے بیٹھے تو یہ بڑا کام تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے طے کیا کہ میں اپنے شوہر کو گھریلو معاملات کی مشکلات میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ گھر میں 100 مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر تو معاشی حالات بہت ہی پتلے ہوتے تھے اہل علم کے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا شوہر حضور کی فضیلتوں کے باب جمع کر رہا ہے، فضیلتوں اور حضور کی عظمتوں کے عنوان لکھ رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور میں گھریلو معاملات کی ٹینشن دوں اپنے شوہر کو، میں نہیں دوں گی۔ تو امام نبہانی نے جب تک یہ کتاب مکمل نہیں کی، امام نبہانی کی بیوی نے آپ کو گھر کے کسی معاملے کے اندر پریشان نہیں کیا اور سارے معاملات اپنے اوپر لیتی اور خود نپٹ لیتی۔ اس دوران امام نبہانی کی بیوی کو 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے پیچھے جایا کرتی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے کہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کی ہیبت ہے۔ اب حضور پہ جب قرآن کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک کیفیت کو محسوس کیا، اور واپس جب گھر پلٹے تو حضور کا بدن سردی محسوس کر رہا تھا، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور نے کہا زملونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور وہ جو کیفیت تھی وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے مبارک جسم پہ شال لپیٹ رہی ہیں، چادر ڈال رہی ہیں، اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 7 چادر اڑاتی جاتی ہیں حضور کو، اور 7 یہ تسلی آمیز کلمات بولتی ہیں، اور پھر کہا کہ آپ کا رب آپ کو بے آبرو کیوں نہیں ہونے دے گا، اس کی وجہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 5 چیزیں بیان کی، اب غور سے سنیے اور روحوں میں اتاریے، اور یہ عزم کیجئے کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے، جو تعلق توڑے حضور نے اس سے بھی تعلق جوڑنے کی تلقین کی ہے۔ سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، تیرا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو، زہرناک ہی ہو، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ مجھے اگر پوچھیں
کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا، آپ کا نفس روکے گا، کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، یہ تمہاری زندگی کا اسلوب۔ مجھے بتائیے اہل مکہ نے، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا؟ اوجریاں ڈالیں، کانٹے پھینکے، راہوں میں گڑھے کھودے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھی۔ حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ المنورہ، اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقہ پہ سوار ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں سارے رشتہ دار حضور کے، برادری کے لوگ، انہیں پتہ تھا کہ آج ہمارا آخری دن آ گیا ہے، اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے گا، تو چلو اس کے لیے ہم عملی طور پہ، ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اب حضور تشریف لائے، سب کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے۔ تو کہا آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں اور ہمیں آپ سے جو ہے وہ اچھے سلوک کی امید ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم سارے آزاد ہو، اور حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ تو کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات، وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے، دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور ان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو۔ آپ اس بڑھیا کی کہانی بھول سکتے ہیں جو اپنے گھر کے تھڑے پر سارا سامان باندھ کے بیٹھی تھی؟ اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جس کو ملتا ہے تو وہ اس کی جادو بھری نگاہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا ساری زندگی میں بتوں سے وفا کی ہے، تو آخری عمر کہیں اس جادوگر سے میری ملاقات نہ ہو جائے اور میرا دھرم نہ لٹ جائے۔ تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کے تھڑے پہ رکھ کے منتظر بیٹھی تھی، کوئی آئے اور میرے سر پہ رکھے اور میں میکے دیس چلی جاؤں۔ ادھر سے حضور ہی آ جاتے ہیں۔ بڑھیا کو دیکھا، کہا یہاں بیٹھی ہو؟ کہا کہ میں میکے دیس جا رہی ہوں، سنا ہے یہاں کوئی جادوگر آیا ہے اور لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، اور میں ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے بسر کی ہے۔ شہر مکہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو چھوڑنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ لیکن دین دھرم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو یہ سامان میرے سر پہ رکھ دو۔ حضور نے سامان اٹھایا تو گٹھلی بھاری تھی، کہا کہ اگر تو کہے تو تیرے ساتھ جہاں تو چاہتی ہے میں خود نہ چھوڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ حضور اٹھا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی میرے حضور سے سیکھا جائے کہ ساتھ ساتھ چلنا۔ ایک زمانہ تھا
یہ اس وقت بائی پاس پرانا ہوتا تھا تو یہ پل تھا، تو ایک بوڑھی خاتون سامان اٹھائے بیچاری آ رہی تھی، تو میں نے اس کا سامان پکڑ لیا۔ تو آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں اس وقت ابھی جو ہے وہ جوان تھا، تو میرے قدم تیز اٹھتے تھے، تو میں تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ تو اس نے کہا پتر دے جا مینوں سامان، اس نے کہا یہ لے کہیں نکل ہی نہ جائے۔ تو حضور سے میں یہ بھی سیکھنا ہو، جس کا سامان اٹھانا ہے اس کے پھر ساتھ ساتھ چلنا ہے، تاکہ اس کے دل میں واہمہ بھی پیدا نہ ہو۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا کہ حضور کی یہ سنت تو مجھے یاد رہی کہ کمزوروں کا سامان اٹھانا ہے، اور یہ سنت میں بھول گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے، تاکہ اس کی دلجوئی ہوتی رہے۔ تو لوگوں کا سامان بھی اٹھاؤ اور ان کی دلجوئی بھی کرو۔ تو حضور کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے بیٹے تم اتنے اچھے ہو کہ میرا سامان میرے میکے دیس تک چھوڑنے جا رہے ہو، تو میں تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں اس جادوگر سے نہ ملنا، وہ لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین باقی نہیں رہتا۔ میں تو اپنا دین بچا لیا، تم جوان ہو، قد رانا رکھتے ہو، کتنے خوبصورت اور وجیح ہو، تو کہیں تمہارا دھرم نہ لوٹ لے۔ حضور مسکراتے ہیں اور ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مزاج سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو ہم تو وہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نا، لیکن حضور سے سیکھو تبلیغ کیا ہوتی ہے، حضور سے سیکھو کہ تبلیغ کے رنگ کیا ہوتے ہیں۔ میں بالخصوص طلباء کو کہوں گا کہ یہ چیزیں سیکھیں۔ تبلیغ آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے رویے سے ہوگی، آپ کے عمل سے ہوگی۔ لمبی زبان ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور لوگوں کو اپنے تلخ رویوں سے زہر میں ڈبو دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے تمہارے میٹھے کردار سے لوگوں کے دل میں دین اتر جائے۔ اب حضور علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے، حضور علیہ السلام سامان اٹھائیں اور جا رہے ہیں۔ جب منزل پہ پہنچے، سامان رکھا تو واپس پلٹنے لگے، تو بڑھیا بولی پتر مجھے اپنا نام تو بتا دے، میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ شہر مکہ کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، وہاں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے۔ تو لوگ مکے سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں، حالانکہ وہ ام القریٰ ہے، صرف اس جادوگر کی وجہ سے کہ جو لوگوں کے دین لوٹتا ہے۔ تو میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی وہاں اگر جادوگر رہتا ہے تو ایسے حسین جوان بھی رہتے ہیں، تو وہ مکے کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، تو مجھے اپنا نام بتاتے جاؤ۔ تو حضور مسکرا کے کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ آپ ہی محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی محمد۔ اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے، ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنا غلام کر لیجئے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، میرے حضور اس کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ یہ دوسرا وصف حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کا بیان کر رہی ہیں۔ تیسرا وصف وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی کمائی آپ کرتے ہیں۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ ملازمت کریں، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، آپ دہاڑی لگائیں، کوئی بھی کام کریں، تو کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے۔ 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا۔ اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو، عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اور دیگر ضروریات زندگی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں۔ ان ضروریات کے بغیر تو ہم ہیں نہیں، تو اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کسی کے محتاج ہوں گے، تو کسی سے سوال کرنے کی بجائے یا کسی کا محتاج ہونے کی بجائے ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ پہلا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے۔ دوسرا مقصد جو ہمارے ساتھ، ہمارے خیال کے ساتھ جڑا ہو اور ہمارے ذہن میں ہو، مستحضر ہو ہمیں، وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں،
وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں۔ اور وہ ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کے دیگر معاملات حیات ہیں، اس کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں۔ اور جب بھی کماتے ہیں تو ذہن میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے اس کام سے نفع دے دے، اور میرے ہاتھ میں پیسے آئیں اور میں بچیوں کی شادی کر لوں، میں بیٹوں کے لیے مکان بنا لوں، میں بچوں کی سکول فیسیں دے لوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کروں۔ ساری زندگی انہوں نے میرے پہ لگائی، اب وہ بوڑھے ہیں تو میں ان کی خدمت اور نوکری کروں اور ان کی خوشنودی حاصل کروں، ان کے لیے آسودہ ماحول فراہم کروں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے بلکہ اخراجات ہوتے ہیں، میں ان کاموں میں لگوں گا۔ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں، میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ یہ تین نیتیں اگر مستحضر ہوں، اور جب بھی بندہ رزق کما رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تین نیتیں جڑی ہوں کہ میں اس لیے کما رہا ہوں، تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور اگر چوتھی نیت ساتھ جڑ گئی کہ میں عیش و عشرت کروں گا، اگر زیادہ مال آ گیا، اگر پیسے زیادہ آ گئے تو میں نمایاں ہو جاؤں گا رشتہ داروں میں اور فخر کر سکوں گا کہ میں امیر ہوں، امراء کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا، تو پھر آپ کے کاروبار میں پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی، بے سکونی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو تین نیتوں سے آگے اپنی نیت کو بڑھنے نہ دیں، اپنے خیالات کو کنٹرول رکھیں، اور تین نیتوں کا استحضار رہے۔ تین نیتوں سے کم نیتیں ہوں گی، صرف اپنی خود غرضی اور صرف اپنے بچوں کے، تو پھر بھی رزق آپ کا پاک ہے، لیکن اس رزق کے اندر وہ وسعت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اپنے بچوں کو تصور میں لا رہے ہیں رزق کماتے ہوئے، ساتھ یہ بھی تصور میں جڑے کہ اللہ مجھے رزق دے تو میں محلے کی فلاں غریب بچی کی شادی کر دوں گا، اور اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی، اس کے بوڑھے ماں باپ خوش ہوں گے۔ تو جس طرح اپنے بچوں کے چہروں پہ خوشی دے رہا ہے، ان بوڑھے ماں باپ کے چہروں کی خوشی کا بھی تصور کرے، پھر اس کا کاروبار وسعت بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا، اور اللہ کی طرف سے خاص عنایات نصیب ہوگی۔ تو تین نیتیں مستحضر ہونی چاہیے: اپنے آپ کو سوال سے بچانا، زیر کفالت لوگوں کی مدد کرنا، اور معاشرے کے ان لوگوں کے لیے کمانا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے اس تیسرے وصف کو بیان کر رہی ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں، حضور آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنا، کمزور لوگوں کی نصرت کرنا اور ان کی اعانت کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ زندگی رہا۔ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے۔ جب عمر حضور کی 9 سال تھی، صرف 9 سال، تو ایک زمانہ آیا کہ قحط پڑ گیا، اور مکے میں نہ کوئی سبزہ اگتا ہے، اور جو پانی کے حوض تھے وہ بھی سوکھ گئے اور جانور مرنے لگے۔ تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ قحط ختم ہو۔ تو آپ نے فرمایا سارے سین حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، وہاں اللہ سے مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ سین حرم میں پہنچ گئے، تو حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور حضور کے چچا بھی پہنچے، اور آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور چہرہ لوگوں کی طرف تھا۔ تو سارے لوگ سین حرم میں تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا جناب ابو طالب نے یوں ہاتھ اٹھائے اور حضور کی طرف رخ کیا،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے، اس گورے منہ والے کے صدقے سے می ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور ساری قحط سالی دور ہو گئی، وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹ بدلتے رہے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے، اعلان نبوت کیا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے۔ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، تبا لک ہنالک الیوم الہذا جماعتنا معاذ اللہ، کیا کیا بولیاں بولنے لگے، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ معصور ہو گئے، اور یہ لوگ وہاں غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی باہر سے سامان تجارت آتا اور غلہ آتا تو اس کو خرید لیتے تاکہ یہ کہیں شعب ابی طالب میں نہ چلے جائیں۔ ان کا خیال تھا یہ بھوک سے مجبور ہو جائیں، نہ پانی پہنچنے دیتے نہ غلہ پہنچنے دیتے۔ تو اس وقت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کی شان کے اندر ایک قصیدہ لکھا، تو اس کے اندر اس واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے قریش سے مخاطبہ کیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آئے تھے۔ یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا، یہ میرا وہی گوری رنگت والا۔ آج تم پانی نہیں دے رہے، آج تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے کہ یہ خرید نہ لیں، وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب بارش نہیں برستی تھی اور تم بھوک سے مرنے لگے تھے، یہی نورانی چہرہ تھا جس کی چمک کو دیکھ کے بادل امڑ کے آئے تھے اور گھٹائیں آ گئی تھی اور می برسا تھا اور جل تھل ہو گئی تھی۔ وہ وقت بھول گئے، اسے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں۔ مدینہ المنورہ میں حضور بیٹھے ہیں اور خطبہ دینے آئے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کتب حدیث میں سیاستہ میں یہ روایت، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کیا کہتا ہے، حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی مر گئے، برا حال ہو گیا ہمارا، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، قحط پڑ گیا مدینے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا تھا اور آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے اور ادھر کہیں سے جھوم کے ایک بدلی آئی اور پورے مدینے پہ چھا گئی اور جل تھل می برسنے لگا۔ اتنا می برسا کہ وہ جو ندی نالے، جو بارشی نالے ہوتے ہیں، وہ بھر کے پانی سے گزر رہے تھے، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ شاید وہی شخص تھا، راوی کہتا ہے، یا کوئی اور۔ تو حضور اسی طرح بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت ٹپک رہی ہے اور قطرے حضور علیہ السلام کے سر انور سے، حضور کی مبارک داڑھی سے حضور کے دامن میں گر رہے ہیں۔ وہ شخص یا کوئی اور شخص، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہی تھا یا کوئی اور تھا، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر وہی کہا، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی مر گئے، برا حال ہے۔ کہا کیا اب کیا ہوا؟ کہا پانی سے ڈوب کے مر رہے ہیں، اتنا پانی ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اتنی جگہ سے بادلوں کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ ادھر حضور کی انگلی اٹھی، بادل چھٹ کے ادھر ہو گئے، اطراف میں می برستا تھا، مدینہ ایسے تھا کہ یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نماز پڑھی اور پھر حضور بیٹھ گئے، اور عجیب منظر ہے اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں ابھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو میرے چچا کے شعر یاد ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا حضور شاید آپ کی مراد ان اشعار سے ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جو بچپن میں آپ کی اس شان کے بارے میں شعب ابی طالب میں جو انہوں نے شعر کہے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں وہی میری مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مجھے سناؤ۔ تو حضرت علی پڑھنے لگے اور حضور علیہ السلام جھومتے چلے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے ایک جملہ کہا، للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ، کہا آج میرے چچا ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ کہے حضور کے چچا نے وہ یہ تھے کہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کا آسرا ہیں اور یتیموں کا سہارا ہے۔ تو یہ حضور کی 9 سال کی عمر ہے، یتیم ہو کے بھی یتیم پرور ہیں۔
بیواؤں کے آسرا ہیں، لوگوں کے گھر کے اندر جا کے پانی بھر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی حضور کی بیان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، وَتَقْرِی الضَّیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے۔ کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے، وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے۔ صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا مقسوم ہے۔ اور آخری بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے بارے جو کہی، وَتَعِینُ عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مصیبتوں میں پھنستے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دکھ میں مبتلا لوگوں کی مدد، یہ حضور کا شعار رہا، حضور کا طریقہ رہا۔ بعض اوقات کوئی بندہ معاشرے میں، سوسائٹی میں مشکل میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کسی کی مصیبت کو اپنے گلے کیوں ڈالیں۔ نہیں، جب کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، بلکہ میرے حضور نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ ظلم نہ کر پائے، ایسا ماحول پیدا کرو۔ گناہ سے نفرت کا مزاج جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں۔ جب گناہ پر داد دی جائے، گناہ پر تحسین کی جائے تو پھر گناہ پر لوگ دلیر ہوتے ہیں۔ تو گناہ پر داد و تحسین کی بجائے گناہ پر نفرت کا اظہار کیا جائے، گناہ گار سے نہ کیا جائے، گناہ سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اور ہم روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہر روز دعائے قنوت میں اپنے رب سے عہد کرتا ہے، کیا؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، ہمارا اس سے ربط نہیں ہوگا۔ یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، اور اگر ہم صبح اٹھ کے اس عہد کو توڑ دیں تو یہ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم رب سے عہد ضرور کرتے ہیں۔ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، ہم ترک کر دیں گے، کس کو؟ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا، جو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ تو ہم جب برے شخص کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹیں گے اور نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے تو نیکی کا ماحول پھیلے گا، لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے اور اچھائی پرموٹ ہوگی۔ لیکن ہم جب برائی پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے، تو پھر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے نیکی کے فروغ کے لیے کوشش کرو، وَتَعِینُ عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق پر چلنے والوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے دست و بازو بنو۔ جو بھی لوگ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، وہ دینی راستے پہ ہیں یا وہ اور کسی سماجی کام میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بنو۔ آج ہم جو ہے وہ اچھے لوگوں کے دست و بازو بننے کی بجائے ان کے نقاد بنتے ہیں۔ نقاد نہ بنو، اچھے لوگوں کے دست و بازو بنو، ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں آپ میں تو آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ تو گو سمجھ لیجئے، جس شخص کے اندر یہ 5 وصف پیدا ہو گئے اس کا رب اس کی عزت بحال رکھے گا، اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ 5 وصف پھر سن لیجئے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے۔ پہلا وصف انک لتصل الرحم، صلہ رحمی۔ دوسرا وصف وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانا۔ تیسرا کام وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی مدد کرنا، اس کے لیے کمائی کرنا۔ اور چوتھی چیز وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنا۔ اور 5واں وصف وتعین علی نوائب الحق، حضور کی مبارک سیرت کا صدقہ اللہ ان اوصاف کا عکس ہماری طبیعت میں ڈال دے اور یہ اوصاف ہمارے اندر اتار دے، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ واضح صفات جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تأمل کے فی الفور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی، اللہ اس کا عکس حضور کی امت کے ہر فرد کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔